اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت شان و خاتم انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک پروگرام شروع کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے مسجد ربیع الاول دوسرا گوشہ، یعنی ربیع الاول پہلے ہم پروگرام کر چکے ہیں، وہ پہلا گوشہ تھا، یہ دوسرا گوشہ ہے، اس کی 3 پروگرام ہیں۔ ایسے دوسرے گوشے کے 2 پروگرام ہو چکے ہیں، رفت شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تیسرا پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ بہت نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن پر ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس وقت ہزاروں لاکھوں موذن ایک بیک وقت اللہ بزرگ و برتر کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عظمت اور رفت کا اعلان نہ کر رہے ہوں۔ اس میں باقاعدہ اسٹڈی ہو چکی ہے، اس میں تحقیق ہو چکی ہے، یہ انڈونیشیا، ملیشیا سے لے کر تک پاکستان سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں بھائی، سری نگر، سیالکوٹ، کشمیر کے ٹائم ایک ہے، وہاں کے ٹائم جب شروع ہوتا ہے نماز کا، یہ بلوچستان تک جاتا ہے، سارا پورا پاکستان تقریباً 40 منٹ تک پاکستان میں مختلف شہروں میں ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے تقریباً کسی ملک میں 1 گھنٹہ، کسی 2 گھنٹے میں، انڈیا میں بھی، اس سے پہلے انڈیا میں، پھر بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، دوسرے ملکوں میں یہ ہوتے ہوتے ایسے کرتے کرتے عرب مبارک میں، پھر افریقہ میں نماز کا اذان جائز تک کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ شہر مشرق علامہ اقبال، محمد اقبال کیا خوب کہتے ہیں، وہ ان کی وہ نعت کلام پیش کرنا یہاں مناسب ہوگا۔ فرماتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ فراق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب سے آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں، میدان میں، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفانا اللہ کا ذکر دیکھے۔ قرآن پاک کی صورت علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے ورفانا اللہ کا ذکر کیا، اس سے اشارہ ہے وہ آپ کا ورفانا ذکر اللہ نے فرما دیا، تو یہ رہے گا ہمارا ایمان ہے، ہمارا کیا حصہ ہے، ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے سنتے ہیں، کانوں سے دیکھتے ہیں، ایک دفعہ دیکھتے ہیں، دن میں 5 ٹائم سنتے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں آواز آتی ہے، کوئی کراچی میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی گوادر میں، کوئی پسلی میں ہے، کوئی سیالکوٹ میں ہے، کوئی چکوال میں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی پشاور میں ہے، کوئی گلگت میں ہے، جہاں بھی ہے ان کو آواز آتی ہے کہ اب گھروں میں بیٹھے آواز آتی ہے ورفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اقبال کا یہ کلام باغ درا میں کلیات اقبال میں موجود ہے، وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں سید عرب عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت اور محبوب کے حوالے سے جب ہم آپ کے نام محمد کی لفظی اور معنوی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ محمد کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ ذات ستردہ صفات جس کی بتقرار مسلسل اور بار بار ہر وہ توصیف بیان کی گئی ہو، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، یہ تو ہر زاویے ہر تعریف سے آپ تعریف ہی تعریف ہے، تعریف ہی تعریف، آپ کی تعریف ختم نہیں کرتی، کوئی پہلو ایسا نہیں، کوئی ایسی طرف نہیں ہے، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا مطلب کہ آپ اس کو نکال نہیں سکتے جہاں پر جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا پہلو نکلتا ہو۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے، محمد کے انگریزی میں محمد کے آپ کا نام ہے محمد احمد ہے، آپ کا نام حاشر بھی ہے، آپ کا نام عاقب ہے، آپ کا نام ماہی، یہ نام آپ کو پسند ہے، آپ نے خود حدیث پاک میں فرمایا۔ تو خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپیلنگ ہم لوگ ہمیں سپیلنگ کرنے ہیں MUHAMMAD، اور احمد کی سپیلنگ کرنے ہیں AHMAD۔ مذہبی امور کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا، اس کے بعد بھی اس کا تکرار سے یہ مسلسل بار بار یہ شائع ہوتا رہا، گزٹ نوٹیفکیشن تھا، باقاعدہ حکومت پاکستان کی طرف منظوری سے شائع ہوتا ہے، تو ہمیں یہ سپیلنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی میں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نظر سمجھ جاتی ہے کہ ہم لوگ غیروں کے مطلب کہ بات کو کیوں مانتے ہیں، اپنی بات کیوں کرتے ہیں، ہماری تہذیب تو بدل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انگریزی میں نام تو کم کم صحیح لکھنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ادارے خاص کر ناظرہ کو، بابڈا کو، یہ اپنے سوئی گیس والوں کو، اور جو ایسے ادارے یونیورسٹیوں میں
علوم کالجوں میں جہاں پر بھی ہمیں اپنے نام کا انگریزی میں جب نام لکھا جائے MUHAMMAD اور اردو میں اور احمد کی AHMAD، احمد کی سپیلنگ عام طور پر لوگ AHMED کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مخفف صرف M لکھنا وہ غلط ہے، صرف MOHD لکھنا یہ بھی غلط ہے، پورا نام لکھنا ہے محمد MUHMMAD اور احمد AHMAD، MUHMED نہیں کرنا۔ اب اس پہ کے اوپر لوگ اپنی حجت کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی بات کرنے کی ایسی ضرورت نہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ وزارت مزید حکومت پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ میں پرہیز کر دوں گا، آپ کو دکھا دوں گا نوٹیفیکیشن بھی، آپ دیکھ لیں گے۔ اور میں دوسری بات جو بیان کر دوں گا، ہاشم پروفیسر جب میں نے یہ اپنا چینل شروع کیا تھا، یہ آپ سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، جب شروع کیا تھا اس وقت میں نے محمد احمد کی سپیلنگ سے ہی یہ اپنا پروگرام شروع کیا تھا کہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم ہونی چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ زیادہ اپنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اپنا سپیلنگ جو ہے محمد اور احمد MUHAMMAD محمد AHMAD احمد انگریزی میں یہ سپیلنگ کریں، یہ باقاعدہ اس کو منظور شدہ ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، گزٹ میں نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسوہ حسنہ کو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا عید میلاد النبی ہے، آپ سب کو مبارک ہو میری طرف سے۔ میرا اس حوالے سے یعنی عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ آخری پروگرام تھا، اب دوسرے ربیع الاول کے پروگرام جاری رہیں گے، ختم نبوت کے پروگرام بھی انشاءاللہ پورے ربیع الاول کے مہینے میں جاری رہیں گے، ہم روزانہ کوئی نہ کوئی پروگرام پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے بخشے، ہمارا چینل یہ پروگرام کرنے کی مطلب روایت کو زندہ رکھے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے پروگرام کو، یہ نہیں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں نئی نسل کی تربیت کے لیے اور ان کو اپنے تمدن اپنے شناخت دینے کے لیے آپ سب کا فرض ہے کہ اس پروگرام کو دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں جن کو نہیں پتہ ہے۔ اور ممکن ہے کہ کسی ایک آدمی کو بھی اگر اس بات کی سمجھ آ جائے تو اس کے ثواب میں ہم لوگ سب لوگ شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی تہذیب اپنے تمدن کا خیال کرنا چاہیے، ایسے تہذیب تمدن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا، جس پر دنیا نے فخر کیا۔ غیر نبی میں نے 2-3-4 مثالیں پیش کی ہیں، انہوں نے فخر کیا کہ آپ نے کیسی تہذیب تمدن دی ہے، جو باکمال تہذیب تمدن ہے، ہم اس تہذیب تمدن سے کیوں آنکھیں پھیریں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمیں اپنے تہذیب و تمدن کو کا احیاء کرنا ہے، ہمیں وہ دنیا میں اس کی غلغلہ بلند کرنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور آپ سے جو عشق ہے اس عشق کو اسی طریقے سے ہمیں اس پر اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود بھی ہے، جو آپ کو مطلوب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی صراط مستقیم پر رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔